بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہمارا آج کا موضوع ہے دار چینی۔ دار چینی ذائقے کے لحاظ سے شیریں لیکن زبان پر چبھنے والی ہوتی ہے۔ اس کی رنگت ہلکی سیاہی مائل ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر ہندوستان، سری لنکا اور چین میں کاشت کی جاتی ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں جو اپنی جسامت اور رنگت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ذرا مختلف ہوتی ہیں۔ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمومی امراض کے علاوہ دار چینی سے شوگر کے مریضوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، جس کے لیے روزانہ صرف چند گرام دار چینی کا سفوف باقاعدگی سے استعمال کرنا کافی رہتا ہے۔ دار چینی کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے، جبکہ کھانوں کو لذیذ بنانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ جس کھانے میں دار چینی استعمال کی جائے وہ نہ صرف ذائقہ دار بلکہ خوشبودار بھی ہو جاتا ہے۔ دار چینی کا کھانوں میں استعمال اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ صحت مند رہیں گے، کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں میں بے حد مفید ہے۔ اس کا ایک بڑا مگر غیر معروف فائدہ یہ ہے کہ اسے کھانوں میں استعمال کرنے سے کھانے خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے کھانوں میں کئی قسم کے جراثیم، بیکٹیریا کی افزائش میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دار چینی کے مزید فوائد جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ مچھر یا کیڑوں کے کاٹنے سے ہونے والی جلن سے نجات۔ اگر مچھر یا کسی کیڑے کے کاٹنے سے جلن اور خارش ہو رہی ہے تو دار چینی کے ایک ٹکڑے کو ایک چمچ شہد میں مکس کر کے ایک پیسٹ تیار کر لیں اور پھر اسے متاثرہ جگہ پر لگا لیں۔ کیل مہاسوں کا علاج۔ دار چینی کیل مہاسوں کے نشانات تیزی سے ختم کرتی ہے اور بیکٹیریا ختم کرنے اور ان کے ابھرنے کی روک تھام بھی کرتی ہے۔ ایک چائے کا چمچ دار چینی کو جائفل ایک چمچ اور شہد ایک چمچ میں مکس کریں، اس مکسچر کو متاثرہ جگہ پر لگائیں اور 20 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ گردن کے درد میں آرام۔ دار چینی کے اندر موجود اجزاء کندھوں اور گردن کی تکلیف میں کمی لانے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک جراب کا 3/4 حصہ سفید چاولوں، 2 دار چینی کے ٹکڑوں اور 1 چمچ لونگ سے بھر لیں، اسے مائکرو ویو میں 2 منٹ تک گرم کریں اور پھر اپنی گردن کے گرد پھیلا دیں۔ آپ جراب کو گرم کرنے اور گردن پر رکھنے کا عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک مثالوں کی مہک ختم نہ ہو جائے۔ نظام ہاضمہ بہتر بناتی ہے۔ دار چینی دافع رہا مسالہ ہے، یعنی اس کی کیمیائی خوبیاں پیٹ میں گیس اور اپارہ کو کم کرتی ہیں۔ اسے اپنی غذا کے ذریعے استعمال کریں یا کھانے کے بعد اس کا ٹکڑا چوسنے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ چیونٹیوں سے نجات۔ دار چینی کا ٹکڑا کسی ساشے میں ڈال کر کچن کیبنٹ میں رکھ دیں تاکہ چیونٹیاں وہاں نہ جائیں، یا اس کا سفوف چیونٹیوں کے داخلی مقامات پر چھڑک دیں۔ کچن کے شیلف میں دار چینی کو رکھ دینا جگہ کو خوشبودار بناتا ہے جبکہ کیڑوں کو دور رکھتا ہے۔ بدبو سے نجات۔ کبھی کبھار کھانا خراب ہونے سے پورے گھر میں بو پھیل جاتی ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کی بجائے دار چینی کے سفوف کو کسی برتن میں ڈال کر 1 گھنٹے تک چولہے پر بھونیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنی سانسوں کو مہکائیں۔ اگر تو آپ کو سانس کی بو کی شکایت ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے تو دار چینی اس کے علاج کے لیے مفید ہے۔ سانس میں بو پیدا ہو رہی ہو تو 1 ٹکڑا دار چینی کا چوسیں، جس سے اس مسئلے کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دماغی تنزلی کے اثرات سے بچاؤ کے لیے مددگار۔ گزشتہ سال طبی جریدے ایڈوانسز ان ایکسپیریمنٹل اینڈ میڈیسن بایولوجی میں شائع ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دار چینی کے اجزاء دماغ کو نقصان دہ کیمیکلز کے اثرات سے بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ کیمیکلز دماغی امراض، الزائمر اور یادداشت کھونے جیسے مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ دار چینی میں شامل اجزاء دماغ کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ شوگر کے خلاف بھی مؤثر ہے۔ 2012 کی ایک تحقیق کے مطابق ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے 66 مریضوں پر کیے جانے والے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ دار چینی بلڈ شوگر لیول کو کم کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ان مریضوں کو 3 ماہ تک روزانہ 120 سے 360 ملی گرام دار چینی کا استعمال کرایا گیا۔ 2013 کی ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ دار چینی ایسے خامرے حرکت میں لاتی ہے جو گلوکوز میٹابولزم کنٹرول کرتے ہیں، جس سے بلڈ شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ یہ مسالہ انسولین کے ریلیز کے عمل کو بھی حرکت میں لانے کے لیے مفید ہے، تاہم اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جو تحقیق مزید ہمیں ملے گی وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ بلڈ پریشر میں بھی کمی لاتی ہے۔
हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में दिल के अमराज, हार्ट अटैक, फालज, शरेयानों के अमराज वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। एक तहकीक के मुताबिक दालचीनी ब्लड प्रेशर में कमी लाने के लिए मुफीद है। खास तौर पर शुगर के शिकार अफराद में ये मिसाला ब्लड प्रेशर कम करने वाले एक और जुज मैग्नीशियम के साथ मिलकर ज्यादा मौसर तरीके से काम करता है। एक अलग तहकीक के मुताबिक रोजाना आधा चाय का चम्मच दालचीनी का इस्तेमाल इस हवाले से काफी साबित होता है। जरासीम कश मिसाला। दालचीनी में मौजूद एक मुरक्कब सिनामेल्डिहाइड जरासीम के खात्मे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह ग़िज़ाई अशिया में लिस्ट्रिया और ई कोली की रोकथाम का काम करता है, यानी आपके पसंदीदा खाने ज्यादा लंबे अरसा तक काबिले इस्तेमाल रहते हैं। गुज़श्ता साल तिब्बी जरीदे जर्नल न्यूट्रिशंस में शाया एक तहकीक के मुताबिक दालचीनी की जरासीम कश खसूसियात को दांतों के इन्फेक्शन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इससे जल्दी इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए कॉस्मेटिक्स को भी तैयार किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म के अंदर मुज़र अज्जा के खिलाफ जदोजहद करते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स की पैदावार रोकते हैं जो जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मजबूती सेहत के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। बदहजमी। खाने का सही तौर पर हजम न होना, पेट फूलना, रियाह का भर जाना या भूख सही तौर पर न लगना। ऐसी सूरतों में रोगने दालचीनी के 3 से 5 कतरे शक्कर में मिलाकर नीम गर्म पानी से देना मुफीद होता है। दांत का दर्द। रोगने दालचीनी में रुई का तर किया हुआ फाया लगाना मुफीद होता है, इससे दांत का दर्द खत्म हो जाता है। दूध हजम न होना। बाज लोगों को दूध हजम नहीं होता और लोग इसको बादी होने और रियाह की शिकायत करते हैं। ऐसे हजरात अगर 1 लीटर दूध में दालचीनी 3 ग्राम का सफूफ मिलाकर उसे जोश देकर पिए तो इससे न सिर्फ दूध हजम होगा बल्कि कुव्वत हजम भी बढ़ेगी। दमा और खांसी। जिन लोगों को खांसी और दमे की शिकायत हो वो दालचीनी 1 ग्राम पीसकर शहद 2 चमचे के साथ सुबह शाम खाएं। रियाह के अखराज के लिए दालचीनी का जवाब नहीं। ऐसी सूरत में दालचीनी मुंह में रखकर चबाई जाए और सालन में इस्तेमाल की जाए। बवासीर में दालचीनी का लेप लगाना मुफीद है। सर्दी के दर्द सर में पेशानी पर दालचीनी का लेप करना मुफीद है। अमराज कल्ब। अमराज कल्ब में दालचीनी का इस्तेमाल मुफीद है। ये हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को नॉर्मल रखने में मददगार साबित होती है और शरेयानों में खून जमने से रोकती है। सरतान। मास्टर बर्तानिया के एक अस्पताल में डॉक्टर जे करनी ने सरतान के मरीजों को ज्यादा मिकदार में दालचीनी का इस्तेमाल कराया तो इसके खातिर ख्वाह नताइज सामने आए। ताहम अभी मजीद और हतमी तहकीक के लिए काम जारी है। इंशाल्लाह मजीद मालूमात मिलते ही आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दालचीनी के जैसे बेशुमार फवायद हैं, इसी तरह इसके ज्यादा इस्तेमाल से सेहत के लिए बहुत से नुकसानात भी हैं, वो भी ज़हन नशीन कर लें ताकि फायदा के चक्रों में कहीं नुकसान का बाइस न बन जाए। दिल के लिए मसाइल। दालचीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल दिल की धड़कन तेज कर देता है। इस वास्ते दिल के मसाइल से 2-4 अफराद को दालचीनी के इस्तेमाल से खबरदार किया जाता है और एतदाल का कहा जाता है कि इसको एतदाल में रहकर इस्तेमाल करें ताकि नुकसान का बाइस न बने। जिस्म का दर्जा हरारत। दालचीनी ज्यादा खाने से इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, लिहाजा जिसमें किसी भी इन्फेक्शन के मुतासरा अफराद को डॉक्टरों की जानिब से मुतनब्बे किया जाता है कि वो दालचीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल न करें। एलर्जी। दालचीनी से बाज अफराद को बाज नोयत की एलर्जी हो सकती है। ये एलर्जी नक्सीर फूटने, आंखों की सोजश, मैदे में दर्द, हाथों और चेहरे पर सोजन और गनूदगी की सूरत में सामने आ सकती है। दौरान हमल दालचीनी का इस्तेमाल नुकसानदेह है। दौरान हमल खवातीन के लिए दालचीनी का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। दालचीनी के सबब कबल अज वक्त दर्द ज़ै और रहम के सिकुड़ने का खतरा हो सकता है। खून में शक्कर। तिब्बी मुतालों से ये बात साबित हुई है कि दालचीनी के बकसरत इस्तेमाल में खून में शक्कर की सतह कम हो सकती है, जिसके नतीजे में आम इंसान को चक्कर भी आ सकते हैं। इसीलिए ये शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद है, लेकिन एतदाल में रहकर इस्तेमाल करें। जिल्द के मसाइल। इंसानी जिल्द पर दालचीनी के तेल का वही असर होता है जो तेज मिर्च के पाउडर का जिल्द पर होता है, यानी कि इससे जिल्द पर शदीद जलन का एहसास होता है। इसलिए इसके तेल के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। एंटीबायोटिक के साथ इसका इस्तेमाल करना इंतहाई नुकसानदेह है। दालचीनी को एक किस्म का एंटीबायोटिक शुमार किया जाता है,
لہٰذا اگر آپ کسی بیماری کے سبب کسی بھی نوعیت کی اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں تو آپ کو دار چینی نہیں کھانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معالج کی دوا کے ساتھ مل کر ایک دوسرے پر اثر کر دے اور اس کے خطرناک نتائج سامنے آ جائیں، اس لیے جب بھی کوئی اینٹی بایوٹک استعمال کر رہے ہوں تو دار چینی کا کبھی بھی استعمال مت کریں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے دار چینی کے فوائد و نقصانات، تو انہیں ذہن نشین کر لیں اور ان کے فوائد سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اس کے استعمال میں احتیاط کر کے اس کے نقصانات سے بھی بچیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو ان اہم معلومات سے مستفید ہونے کا موقع ضرور دیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔